السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، ہمارے چینل کی ہر ویڈیو کی طرح آج کی ویڈیو بھی بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی سال کے ایک متبرک ماہ شعبان المعظم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ماہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو نظر انداز کرنے کی بجائے آخر تک دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ سب کو ہماری آنے والی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ محترم ناظرین، شعبان اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک متبرک مہینہ ہے اور اس میں مسلمان نفلی روزے رکھتے ہیں۔ شعبان کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مستحب ہیں۔ اسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 26022، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2336، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1648 میں ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں کسی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کو رمضان سے ملاتے۔ علامہ البانی نے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2048 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1156 ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے۔ دوستو، علماء کرام ان دونوں احادیث کو جمع کرنے میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اوقات کے مختلف ہونے کی وجہ سے تھا، لہٰذا کچھ سالوں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض سالوں میں شعبان کے اکثر ایام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ماہ میں پیش آنے والے واقعات پر نظر دوڑائیں تو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم بھی 2 ہجری میں اسی ماہ کی 10 تاریخ کو ظہر کی نماز کے دوران مسجد قبلتین میں ہوا۔ دوستو، یہ مسجد مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ہے، جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے پیارے نبی، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، لو اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا کام یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی چہرہ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ اسی طرح نماز میں پیچھے کھڑے صحابہ کرام نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت بھی اس ماہ کی 3 تاریخ کو ہوئی، اور شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو شب برات منائی جاتی ہے۔ اسے مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم ان ہستیوں کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے اس ماہ میں وفات پائی۔
ناظرین کرام، حضرت حفصہ بنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ازواج مطہرات میں بھی شامل ہیں، 45 ہجری میں شعبان کے مہینہ میں وفات پائی۔ شافعی مسلک کے بانی محمد بن ادریس شافعی، جنہیں زیادہ تر لوگ امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں، 204 ہجری 1 شعبان کو دار فانی سے رخصت ہوئے۔ صاحب تفسیر الحسنات ابو الحسنی سید محمد احمد قادری نے 1380 ہجری 2 شعبان کو وفات پائی اور احاطہ مزار داتا گنج بخش میں دفن ہوئے۔ معزز دوستو، غوث اور امام العارفین کے القاب سے مشہور بایزید بسطامی کا انتقال 15 شعبان 261 ہجری میں ہوا۔ 16 شعبان 1358 ہجری میں صوفی بزرگ سید جماعت علی شاہ لاسانی کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ محدث و مصنف حسن بن محمد سغانی حنفی لاہوری نے 19 شعبان 650 ہجری میں وفات پائی۔ معزز ناظرین، خانقاہ محمدیہ کالپویہ کے بانی سید محمد کالپوی ترمذی قادری کا انتقال 26 شعبان 1071 ہجری میں ہوا۔ شیخ الحدیث شارح بخاری شریف اور بانی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور غلام رسول رضوی کا انتقال 27 شعبان 1422 ہجری میں ہوا، اور مدرس حرم محمد علی مالکی نے 28 شعبان 1367 ہجری میں وفات پائی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی لیتا ہوں آپ سب سے اجازت، ملتا ہوں ایسی کسی اور تاریخی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، اور اشد ضرورت کے بنا گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔